اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ زار اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، کافی عرصے سے جو ہے پاکستان ایک فاتح قوم بن کے ابھری ہے، اور یہی فتح کا جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے وہ جو ہے جاری ہے۔ ایک اور فتح پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ پاکستان کا بیانیہ جو ہمیشہ سے رہا ہے کہ اللہ نظر ہو، بشیر زیب ہو، مجید برگیڈ ہو یا پھر BLA ہوں، کالعدم تنظیمیں جتنے بھی بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث رہی ہیں، وہ جو ہے ان کو جو ہے عالمی سطح پہ دہشت گرد قرار دیا جائے۔ آخر کار انہوں نے جو ہے یوم آزادی منانے کا فیصلہ کیا 11 اگست کو، اور انہی کے ہی یوم آزادی کے موقع پہ ایک بڑا سرپرائز ان کو ملا ہے۔ ان کو جو ہے عالمی سطح پہ امریکہ نے دہشت گرد جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس پہ آج بات کریں گے، اور اسی طرح مزید جو 14 اگست کے حوالے سے جو پاکستان میں تیاریاں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسفزئی صاحب۔ سب سے پہلے شکریہ، آپ قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیشہ جو ہے ہمیں وقت دیتے ہیں، اور آج آپ کا شکریہ۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو عالمی سطح پہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اسی پہ سوال بھی میں آپ سے کرتا ہوں۔ یوم آزادی انہوں نے منانے کا فیصلہ کیا، کوئی 10 سے 15 بندے بھی ان کے ہم لوگوں نے نہیں دیکھے جو یوم آزادی منا رہے ہوں۔ وہ بلوچ قوم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور پھر انہی کے یوم آزادی کے موقع پہ ہی ان کو بڑا سرپرائز دیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملی، پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، یہ جو بھارتی پراکسیز ہیں، BLA ہے، BLF ہے، مجید برگیڈ ہیں، جو معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ عالمی دنیا نے اس بات کو اب سرٹیفائڈ کر دیا، عالمی دنیا نے اس بات کو اب اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا، پکا کر دیا کہ واقعی میں BLA ہو، مجید برگیڈ ہو، BLF ہو، یہ دہشت گرد ہیں۔ 2019 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، امریکن محکمہ خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ کل والا جو پریس ریلیز جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکن محکمہ خارجہ نے جو جاری کیا ہے، اس کے مطابق ان سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ وہ اس پریس ریلیز اگر آپ دیکھیں، وہ جس موقع پر شائع ہوا ہے، سب سے پہلے تو وہ بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا دن ہے 11 اگست، جس دن یہ نام نہاد جشن آزادی منانے کا اعلان کر رہے تھے۔ چند لوگ بھی ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ نکل کے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرتے۔ یہ جو چند لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دن اپنے سے خیالی دن بنایا، اور اس خیالی دن کو جو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اس دن پہ جو امریکہ نے سرپرائز دیا ہے، یہ بڑا اچھا تحفہ دیا ہے ان کو۔ میرے خیال میں جشن آزادی کا ان کے لیے بہترین سے بہترین تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کو ایسا تحفہ دیا کہ پوری دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کو بے نقاب کر دیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا BLA ہو، BLF ہو، مجید برگیڈ ہو، یہ سب دہشت گرد ہیں، ان سے عالمی امن کو خطرہ ہے، ان سے پاکستان کی شہریوں کی جانوں کو خطرہ ہے، امریکن شہریوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ تو مطلب اب ان کے پاس مورال، گراؤنڈ پر کوئی مورال ان کے پاس بچا ہی نہیں ہے، مورلی یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، یہ ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، FTO اور STGD، جن تنظیمیں، جو آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ان کے خلاف یہ پریس ریلیز جاری کی ہے، ان کا آپ کو پتہ ہے کام کیا ہے؟ اب ان کو کوئی دنیا میں فائنینشیل سپورٹ نہیں دے سکتا، فائنینشیل پیسہ ان کو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی ملک ان کو فائنینشیل پیسہ دے گا تو وہ ملک بھی ان کے ساتھ دہشت گرد ڈکلیئر ہوگا، وہ ملک بھی ان کے ساتھ اس چیز کا تمام ذمہ دار ڈکلیئر ہوگا۔ بہت بڑی کامیابی پاکستان کی، بہت بڑا دن پاکستان کے لیے الحمدللہ۔ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ فتنۃ الہندوستان جو یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، پوری دنیا نے اس کو مان لیا ہے۔ اب پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے فیلڈ مارشل سپر سالار جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے عالمی سفارتکاری کی، انہوں نے جا کر پوری دنیا کو بتایا، ان کو ایکسپوز کیا، ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آئے کہ دیکھیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ معصوم لوگوں کو مارتے ہیں۔ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، بہت بڑا دن ہے۔ کوئی ان کی جشن آزادی، مشن آزادی، نام نہاد یہ جشن آزادی بنا رہے تھے، اس پر ان کو جو ہے نا الحمدللہ پورا ایک سرپرائز مل گیا ہے، امریکہ نے اس کو سرپرائز دے دیا ہے۔ اب یہ میرے خیال میں روتے ہوئے اب کسی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ عالمی سطح پر دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے۔ دوسری بات جو جشن آزادی، کون سی جشن آزادی؟ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا جشن آزادی آنے والا ہے 14 اگست کو، ہم منائیں گے، جوش سے منائیں گے، جذبے سے منائیں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے، اپنی گاڑیوں کو سجائیں گے، نکلیں گے، ملی نغمے گائیں گے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پورا کوئٹہ شہر میں اس ٹائم جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، پورے کوئٹہ شہر کو دلہن کی طرح سے سجایا ہوا ہے۔ اس ماحول میں ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان اپنا حصہ ڈالیں گے۔ 14 اگست کی رات کو آپ دیکھیں گے کہ پورے کوئٹہ میں کس طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ تو دشمن ہے، یہ تو فتنۃ الہندوستان ہے، کوئی ان کا جشن آزادی مشن آزادی نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، عالمی سطح پر ڈکلیئر ہوئے دہشت گرد ہیں۔ اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، میں فتنۃ الہندوستان بھی نہیں بولوں گا، اور میں بولوں گا کہ یہ عالمی سطح پر ڈکلیئرڈ ہوئے دہشت گرد ہیں۔ اب ان کے اوپر جو ہے نا فتنۃ الہندوستان کے ساتھ ایک اور ٹائٹل لگ گیا ہے، عالمی دہشت گرد۔ تو فتنۃ الہندوستان عالمی دہشت گرد جو ہے، یہ اللہ پاک نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ معصوم پیسوں کے لیے معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔
अच्छा, इससे ये बताएं कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर बलूचिस्तान में क्या तब्दीली आएगी या आप क्या देखते हैं? और दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान के हिस्से में मुसलसल जो फतूहात हैं वो अल्लाह ताला जो है इनका मुकद्दर बना रही है, अल्लाह करे ये हमेशा जारी रहें, ये फतूहात हमारा मुकद्दर बनता रहे और हम लोग सुरखरू होते रहें, पाकिस्तान सुरखरू होता रहे। इसमें आप फील्ड मार्शल का क्या किरदार देख रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में हमें एक ऐसा हीरा दिया है, हमें एक ऐसा चैम्पियन दिया है, हमें एक ऐसा रहनुमा दिया है, हमें एक ऐसा लीडर दिया है कि अल्लाह पाक ने जब से वो आए उन्होंने पाक फ़ौज की क़यादत संभाली है। उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है ना, जो उनका एक विज़न है, जो इस मुल्क के लिए उनके लिए एक मोहब्बत है, उस मोहब्बत के बाद देखें हमें हर महाज में कामयाबी हो रही है। हमने 10-11 मई को अपने से 3 गुना ताकत में बड़े दुश्मन, तादाद में 3 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन भारत को जिस तरीके से धूल चटाई, जिस तरीके से शिकस्त दी, इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल की उन पॉलिसीज़ को जाता है, उन स्ट्रेटजीज़ को जाता है जो उन्होंने इस मोहब्बत से, इस वतन से मोहब्बत के लिए बनाई। देखिए जिस तरीके से उन्होंने इस टाइम स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई, जिस तरीके से वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, फ्रंट से वो लीड कर रहे हैं, पूरी कौम को लेकर चल रहे हैं, पूरी कौम को हौसला देते हैं, जज्बा देते हैं। अपनी बात का आगाज़ वो कुरान पाक की ऐसी आयत से करते हैं कि वो आयत जाकर यहाँ पर लगती है, दिल को छूती है। ऐसा वो अल्लाह पाक का हवाला देते हैं, कुरान पाक का हवाला देते हैं, आयत का हवाला देते हैं कि वो आयत यहाँ पर लगती है, हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को वो आयत अट्रैक्ट करती है। उसके बाद वो जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी से फ्रंट से लीड किया है। देखिए तमाम महाजों पर इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, इंडिया का ये ख्याल था कि वो हमें शिकस्त दे देगा, लेकिन फील्ड मार्शल आपको देखें कि तमाम जंगी महाजों पे सबसे आगे थे, तमाम मोर्चों पे सबसे आगे से वो फ्रंट से लीड कर रहे थे, जवानों के साथ खड़े थे। उन्होंने फौज पाकिस्तान को हौसला दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने मुत्तहिद किया। आपको पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। उसके बाद जब भारत रोता हुआ अमेरिका के पास गया, आलमी ताकतों के पास गया कि सीज फायर किया जाए, उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आलमी सतह पर जाकर जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, दौरा चाइना देखें उनका, दौरा अमेरिका देखें उनका, वहाँ पर जाकर उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने हमारे चेहरों पर खुशियाँ बिखेर दी हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक नई उम्मीद दे दी है, एक नया जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दिया है। वो जंगी महाज पर भी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो जो है ना फौजी महाज पर भी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो कौम को भी हौसला दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं। हमें कामयाबियों पर कामयाबियाँ मिलती जा रही हैं। कल वाली कामयाबी देखें, 10-11 मई की रात वाली कामयाबियां देखें, ये कोई छोटी कामयाबियां। हमने अपने से 3 गुना ज्यादा दुश्मन को, 3 गुना ताकत में जो हमसे ज्यादा दुश्मन है, उसे शिकस्त दी। उसके बाद फितनतुल हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में हालात खराब करते हैं, फितनतुल ख्वारिज जो पूरे पाकिस्तान में हालात खराब करते हैं। मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाता जाऊं, 50 फितनतुल ख्वारिज को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ोब के इलाके में 3 दिन में जहन्नुम वासिल किया है। ये वो दहशतगर्द थे जो तश्कील के बाद आकर पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहते थे, बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते थे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें जहन्नुम वासिल किया है। ये सारा जो विजन है, ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है। उनके आने के बाद वो, क्योंकि हाफिज़ कुरान भी हैं, अल्लाह पाक ने हमें कामयाबियों पे कामयाबियां दे रहा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हमें वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फतह मिलती जा रही है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में ये कामयाबियां मजीद बढ़ेंगी, मजीद हमें कामयाबियां मिलेंगी। पाकिस्तानी कौम में एक नया जज्बा पैदा हो गया, एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त देखिए मुत्तहिद होकर अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। अच्छा, पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों ने हमेशा वो देखा है कि हमारे इदारे हों, हुकूमतें हों, वो सबूत भी बाकायदा देती आई हैं कि रा और इंडिया समेत दीगर जो मुल्क हैं वो इसमें मुलव्वस रहे हैं। अब चूँकि आलमी सतह पे इन पे पाबंदी लग गई है, जो तंजीमें हैं दहशतगर्द, तो अब क्या समझते हैं कि इंडिया जो है अब हमेशा की तरह जो है पहले भी मुंह तकता रह गया? पाकिस्तान ने जब उसके खिलाफ जंग की, उसके बाद उसने कोशिश की कि फितरतुल हिंदुस्तान यानी कि हम ये जो तंजीमें हैं इनको एक्टिव किया जाए। अब वो भी वहाँ से भी नाकामी जो है इनका मुकद्दर बनी है। तो अब फिर जो है भारत धमकियाँ देने लग गया है कि हम एक बार फिर जो है जंग के लिए तैयार हैं, जंग करने लगे हैं। तो आप ये सारा सिनेरियो किस तरह देख रहे हैं? इस पर ज़रा बात करें। भारत, उर्दू की एक मिसाल है, मुझे वो मिसाल बहुत पसंद है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हिंदुस्तान का वही हाल हो चुका है। हमने उसे 10-11 मई की रात को जो सबक सिखाया है, उसे समझ आ गया वो पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकता। फिर उसने क्या किया, अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव किया, अपने फितनतुल हिंदुस्तान को एक्टिव किया, फितनतुल ख्वारिज को एक्टिव किया कि जाएं बलूचिस्तान के हालात ख़राब करें, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब करें, वहाँ पर जाकर जो है ना पाकिस्तान को जो है ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस महाज पर भी कामयाबी हासिल हुई। हमने फितनतुल हिंदुस्तान का भी मुकाबला किया। हमारे वतन के बहादुर सपूतों ने, मेजर अनवर काकड़ शहीद ने, मेजर रिजवान शहीद ने, मेजर रब नवाज तारिक शहीद ने, मेजर जो है अल्लाह भला करे जी, उन्होंने ज़ियाद शहीद
شہید نے, انہوں نے اس وطن کی خاطر جو ہے نا قربانیاں دیں, اس وطن کی خاطر, اس مادر وطن کی خاطر شہادتیں قبول کی. فتنۃ الہندوستان کو ہم نے میدان میں بھی جواب دیا, اب وہ میدان چھوڑ کر بھی بھاگ رہے ہیں, اور کل ہمیں سفارتکاری کی سطح پر بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. عالمی سطح پر ہم نے یہ ڈکلیئر کروایا کہ بھارت, اس کی پراکسیز, اس کے فتنۃ الہندوستان دہشت گرد ہیں. بھارت کے پاس جو ایک فتنۃ الہندوستان والا جو کارڈ تھا, اس کا وہ کارڈ بھی ہم نے بند کر دیا ہے. اب بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچے گا. جہاں تک دھمکیوں کی بات ہے, بھارت صرف دھمکیاں ہی دیتا ہے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں. قافلے چلتے رہتے ہیں, کتے بھونکتے رہتے ہیں, بھارت بھونکتا رہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. جس دن اس نے پاکستان پہ جارحیت مسلط کی, جس دن اس نے پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر دیکھی, خدا کی قسم یہ آنکھ نکال لیں گے, خدا کی قسم بھارت کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے. ہمیں اپنی یہ جو افواج پاکستان ہے اس پہ فخر ہے. ہماری فوج ایک پروفیشنل فوج ہے. ہماری فوج بھارت کے ساتھ وہ کرے گی کہ بھارت کو جو ہے نا بھارتی جو فوج ہے اور اس کی بھارتی عوام سے چھپنے کی کہیں پر جگہ نہیں ملے گی. ہم عوام کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو بات کرتے ہیں امن کی, ہم بات کرتے ہیں پیس کی. پوری دنیا میں دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, پاکستانی قوم نے دی ہے. لیکن اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی خفت مٹانے کے لیے, سیاسی خفگی مٹانے کے لیے, کیونکہ مودی کو جو ہے ہندوستان سے بڑے اندرونی سوالات کا سامنا ہے. مودی جو اس ٹائم بڑا پریشان ہے, اس سے ان کی اپوزیشن سوال کر رہی ہے, ان کے لوگ سوال کر رہے ہیں آپ کے رافیل 6 طیارے گرائے گئے. عالمی سطح پر اس بات کا اعتراف ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے رافیل کمپنی آج تک اس بات کی صفائی نہیں دے پا رہی ہے کہ وہ رافیل طیارے جو گرے وہ کہاں پر ہیں. بھارت جو بزنس کر رہا تھا فرانس کے ساتھ, جو اسرائیل کے ساتھ, جو برازیل کے ساتھ, اب آپ کو پتہ ہے وہ جو معاہدے تھے وہ سارے معاہدے کینسل کر دیے. فرانس نے بھارت کے ساتھ تمام دفاعی معاہدے کینسل کر دیے, برازیل نے کر دیے, اسرائیل نے کر دیے. مطلب بھارت کا جو ایک وہ تھا, اس نے جو ایک وہ بنایا ہوا تھا سو کارڈ, اس نے اپنا امیج بنایا ہوا تھا کہ ہم بہت بڑی جو ہے نا عالمی طاقت ہیں یا جنگی طاقت ہیں, وہ سارا پوری دنیا کے سامنے ملیا میٹ ہو گیا ہے. بھارت دھمکی نہیں دے. جس دن بھارت نے پاکستان کے خلاف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا 10-11 مئی کو, ہم نے اس کو وہ سبق نہیں سکھایا تھا, وہ سبق سکھائیں گے کہ انشاءاللہ آنے والی بھارت کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. اچھا, آخری سوال ہے آپ سے, اس کا مختصر جواب جو ہے دیجیے گا. یہ بتائیں گے جو اس سے پہلے جتنے بھی یہ دہشت گرد تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان کے جتنے بھی ہینڈلر ہیں وہ باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی یوروپ میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں بیٹھا ہوا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں جب یہ انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے ہیں, کیا اب وہاں پہ بھی ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی؟ جی بالکل, ان کے لیے جو ہے نا اب زمین تنگ ہو رہی ہے. FTO اور STGD جو ہے اس کے اگر آپ قوانین دیکھیں, اس کی رولز اور ریگولیشن دیکھیں, اب ان کو فارن فنڈنگ حاصل کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. انہیں یہ جو اپنا یہ جو ایک انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنا رہے تھے, یہ بیانیہ بنانے میں انہیں بڑی مشکلات ہوں گی. عالمی سطح پر یہ دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر ہو چکی ہیں, عالمی امن کے لیے خطرہ ڈکلیئر ہو چکی ہیں. ان کے جو آقا باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اربیار مری کی صورت میں ہو, برامدہ بگٹی کی صورت میں ہو, اللہ نظر کی صورت میں ہو, بشیر زیب کی صورت میں ہو, ان کے لیے اب زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے. ہم نے الحمدللہ سفارتکاری کے ذریعے ان کے لیے زمین تنگ کر دی ہے. جو ان کے جو فتنۃ الہندوستان گراؤنڈ پہ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو بھی جواب دیں گے, ان کو بھی جواب دیں گے. ان کے آقاؤں کے لیے بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے. میں تو آپ کو یہ حقیقت بتاؤں, مجھے تو لگتا ہے کل رات ان کو نیند نہیں آئی ہوگی. یہ پریس ریلیز جب سے جاری ہوا, ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا یہ دہشت گرد ہیں. جو بھی ان کو فنڈ دے گا, جو بھی ان کو فنڈنگ دے گا, وہ ان کے ساتھ دہشت گرد تصور کیا جائے گا. جو بھی ان کو سپورٹ کرے گا, وہ ان کے ساتھ دہشت گرد سپورٹ کیا جائے گا. جو بھی ان کا ساتھ دے گا, اس کو بھی ایز اے دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو ان کے لیے اب آنے والے دنوں میں مزید مشکلات بڑھیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. شکریہ یوسف زئی صاحب, آج بھی آپ نے جو ہے کھل کے باتیں کی ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اسی طرح جو ہے پاکستان کے حصے میں فتوحات کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے. ناظرین, بابر یوسف زئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو یوم آزادی کا اعلان کیا گیا تھا, ان کو جو ہے بلوچ قوم نے اور بلوچستان نے مسترد کیا ہے. جشن آزادی کس طرح منائی جاتی ہے, یہ آنے والے دن میں یعنی کہ 14 اگست کو ہم لوگ کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح جشن آزادی منائی جاتی ہے. اسی طرح انہوں نے بھارت کے کردار پہ کھل کے بات کی ہے, اور عالمی سطح پہ ڈکلیئر ہونے پہ جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کا کس طرح خاتمہ ہوگا, اس پہ انہوں نے بات کی ہے. اور فیلڈ مارشل کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا ہے, ان کا کردار کو انہوں نے سراہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.